کر سکتی ہے. کورٹ کا خلا آج کل بار بار بتا رہا ہوں یہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں. ہاں عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, گواہوں سے وہ ظلم ثابت کرے, اور ظلم اس نوعیت کا ہو جس میں شریعت نے تنسیخ نکاح کی اجازت دی ہے, تو اس نوعیت کا ظلم جب کورٹ میں ثابت کر دے گی تو عدالت اس کو خلا کہے گی. لیکن ہم کہتے ہیں چلو نام خلا کا ہے, حقیقت میں تنسیخ نکاح ہے. جب تک اس نوعیت کا ظلم وہ ثابت نہیں کرتی تو کورٹ کے خلا دینے سے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ زنا ہے. آج کل وکیلوں کی بھی شارٹ کلپ بہت زیادہ آ رہے ہیں, اور کچھ مذہبی اسکالرز کے بھی بہت زیادہ آ رہے ہیں کہ نہیں جی اگر کورٹ خلا دے دی. وفاق ابھی میں نے کل ایک کلپ دیکھا جس میں کہہ رہے ہیں کہ شرعی عدالت نے اس خلا کو ویلڈ مانا ہے. ایک آدمی کی بیوی کو کورٹ نے خلا دی, اس نے وفاقی شرعی عدالت میں کیس فائل کر دیا کہ یہ میں چونکہ اس خلا پہ راضی نہیں ہوں, میں بیوی کے پورے حقوق ادا کر رہا ہوں, لہذا یہ خلا کالعدم ہے. اب قانون یہ ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں اگر آپ کیس فائل کرتے ہیں اور وفاقی شرعی عدالت سپریم کورٹ کے فیصلے کو غلط قرار دے دے تو قانون یہ ہے کہ پھر سپریم کورٹ کا فیصلہ کالعدم ہوگا. لیکن ہماری وفاقی شرعی عدالت نے اس خلا کو کالعدم نہیں قرار دیا بلکہ ویلڈ قرار دیا. اس سے پتہ چلتا ہے وفاقی شرعی عدالت بھی ماشاءاللہ فارغ ہو چکی ہے. وفاقی شرعی عدالت بھی کیا ہو چکی ہے؟ فارغ. ایک کام وفاقی شرعی عدالت نے کر کے یہ سمجھا کہ ہم نے کوئی بہت بڑا تیر مارا ہے. وہ کام یہ کیا کہ پہلے لا یہ بن گیا تھا کہ خلا عورت کو ملے گا, مہر واپس نہیں کرے گی. وفاقی شرعی عدالت نے کیا کیا کہ نہیں, مہر واپس دینا پڑے گا. مجھے جب پتا چلا میں نے کہا یار تم یہ بھی نہ کرتے تو اچھا تھا, اس تکلف کی بالکل ضرورت نہیں تھی. اصل تو اس پہ اعتراض بنتا ہے کہ عورت کو یک طرفہ خلا, یہ تو بالاجماع باطل ہے. نکاح ختم کرنے کا حق اللہ نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا ہے. یہ اتنی 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر بات ہے نا کہ یہ جو مذہب کچھ اہل حدیث ہیں جو کہہ رہے ہیں عدالت کا خلا صحیح ہوتا ہے, یہ ایسے یہ اس کا مطلب ان کو اسلام کی الف بے بھی نہیں آتی ہے, کامن سینس بھی نہیں ہے. الف بے تو دور کی بات, کامن سینس کی ایک میں بات کرتا ہوں, یہ آپ غور سے ادھر توجہ, پھر یہ ختم کرتے ہیں اپنا یہ مسائل کا سیشن. کامن سینس کی ایک بات دیکھو, متع ٹیمپریری شادی ہوتی ہے, وہ اسلام میں حلال ہے یا حرام ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں. میرا یہ کلپ بہت زیادہ چلانا تاکہ وکیلوں کو پتا چلے کہ وفاقی شرعی عدالت 100 دفعہ بھی فیصلہ کر دینا کہ یہ خلا جو کورٹ دے رہی ہے یہ صحیح ہے, پھر بھی اس کے فیصلے پر 101 دفعہ لعنت بھیجتے ہیں ہم, کیونکہ اس کے لیے شریعت کا علم ضروری نہیں ہے. اس کے لیے کھوپڑی اگر کسی کے پاس ہو نا, کسی جج کے پاس عقل ہو, وہ بھی یہ کبھی اس عدالتی خلا کو صحیح نہیں قرار دے سکتا. ذرا سی بھی سینس ہوگی نا کسی وکیل میں یا جج میں, چاہے وفاقی شرعی عدالت کا جج ہو چاہے سپریم کورٹ کا جج ہو یا کوئی بھی وکیل ہو, کوئی بھی مفتی ہو, کوئی بھی مذہبی اسکالر ہو, تھوڑی سی عقل چاہیے اس کے لیے, یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کورٹ خلا دے رہی ہے جس میں ظلم بھی ثابت نہیں ہوتا, ظلم کو گواہوں سے بھی ثابت نہیں کیا جا سکتا, بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت صرف یہ کہتی ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا, اس بیس پہ جو خلا دیتی ہے, اس خلا کی بات کر رہا ہوں, اور اس میں شوہر راضی نہیں ہوتا. یہ خلا کا کالعدم ہونے کے لیے شریعت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے تھوڑی سی سینس ہونا, وہ بھی آدمی کہے گا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب یہ کیسے اس کو سمجھیں؟ اسلام میں متع حلال ہے یا حرام ہے؟ متع میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ 1 مہینے کی شادی, 15 دن کی شادی, 1 گھنٹے کی شادی. اس میں شادی میں کیا ہوتا ہے, آپ نے متع کیا 2 گواہوں کی موجودگی میں کہ میں تم اس عورت کے ساتھ کو اپنی 1 مہینے کے لیے اس سے ایگریمنٹ کر رہا ہوں کہ یہ میری بیوی رہے گی 1 مہینے کے لیے. یہ ہے ٹیمپریری شادی, 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. اس میں بھی وہ عورت پابند ہوتی ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ آپ کے ساتھ رہے گی. 1 مہینے کے بعد اس کو رائٹ ہوگا کہ وہ 1 مہینے کے بعد وہ آزاد ہے. اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے, اور حضرت عمر نے کہا جو متع کرے گا رجم کروں گا, زنا والی سزا دوں گا. یہ جو کورٹ والا خلا ہے نا, یہ 1 مہینے کے لیے بھی نہیں, 1 سیکنڈ کے بعد بھی عورت کو رائٹ ہے کہ شوہر سے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اس شادی پہ تو اسلام 100 دفعہ لعنت بھیجے گا کہ جس شادی میں عورت کو 1 مہینے تک بھی باؤنڈ نہیں ہے. متع میں کم از کم 1 سال 1 مہینہ 1 ہفتہ تو باؤنڈ ہے نا. یہاں تو کورٹ کیا کر رہی ہے, ادھر آپ کی شادی ہوئی, 1 رات گزاری, عورت کو اگلے دن سے حق حاصل ہے کہ وہ ٹاٹا کر کے چلی جائے. یہ تو متع سے بھی زیادہ لعنتی عمل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نہیں یاری میرا خیال ہے. یعنی وہ ٹیمپریری شادی حرام ہے, اور یہ شادی حالانکہ وہ ٹیمپریری کم از کم 1 مہینے تک تو وہ باؤنڈ ہے, یہاں 1 سیکنڈ کے لیے باؤنڈ نہیں ہے. آپ کا نکاح ہوا, اگلے دن عورت کہتی ہے کورٹ سے مجھے نہیں رہنا, کورٹ کہتی ہے ٹھیک ہے یہ ڈاکومنٹ پکڑو, پتلی گلی سے نکلو. اس کا مطلب اس میں عورت 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہے. تو جس میں 1 مہینے کے لیے باؤنڈ ہو رہی ہے وہ زنا ہے, اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی باؤنڈ نہیں ہو رہی وہ شرعی خلا ہے.
نہیں آ رہا سمجھ میں میرا خیال. ابے بھائی وہ تو زنا متا سے بھی بدتر چیز ہے. وہ متا میں کم از کم 1 مہینے تک تو وہ پابند ہے نا. اور یہ وفاقی شرعی عدالت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کیا ہے؟ اسلامی. یہ فارغ لوگ ہیں بھائی. تبھی ہم کہتے ہیں تقلید ائمہ اربع کی تقلید کرو, کیونکہ ورنہ نہیں کرو گے نا مذاہب اربع کی تقلید, ان فنٹروں کی تقلید کرنی پڑے گی آپ کو, یہ ان محققین کی جو اس زمانے کے محقق. تو متا میں کم از کم 1 مہینہ 2 مہینہ 1 ہفتہ عورت باؤنڈ ہوتی ہے, ایگریمنٹ کا حصہ ہے. میں نہیں جا سکتی, شادی ہماری 1 مہینے کے لیے ہوئی ہے. مرد کے پاس رائٹ ہوتا ہے جب چاہے چھوڑ دے. لیکن یہ جو آج کل نکاح ہو رہا ہے نا, آپ جو کہہ رہے ہو کہ عورت کو ہر وقت رائٹ ہے, اس کا مطلب اسلام نے تو جس نکاح کو حلال کیا وہ متا سے بھی بدتر ہو گیا بھائی, کیونکہ اس میں تو ہر وقت یہ رائٹ دے دیا اسلام نے. پھر متا کا مطلب کیا ہوا؟ متا میں جو معاہدہ ہوا تھا 1 مہینہ رہوں گی, وہ 1 مہینے تک پابند ہے. اور جو نکاح ہے اس میں 1 مہینے کے لیے بھی پابند نہیں ہے, اس میں ہر وقت اس کے پاس یہ رائٹ ہے. ہمارے پاس کیس آ رہے ہیں, شادی ہوئی رخصتی سے پہلے ہی عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی رخصتی کے اگلے دن عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا, شادی ہوئی 1 مہینے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا. کورٹ کہتی ہے وہ والا بھی ٹھیک ہے, یہ والا بھی ٹھیک ہے, اگلا والا بھی ٹھیک. شادی ہوئی 3 بچوں کے بعد عورت نے کورٹ سے خلا لے لیا. وفاقی شریعت کہہ رہی یہ بھی ٹھیک. صحیح ہے نا؟ سارے جتنے بھی 6 بچوں کے بعد بھی ٹھیک, 6 بچوں سے پہلے بھی ٹھیک, بچے سے پہلے بھی ٹھیک, 1 مہینے بعد بھی ٹھیک, 1 سیکنڈ بعد بھی ٹھیک. اس کا مطلب اسلام میں نکاح کوئی پائیدار رشتہ ہے ہی نہیں. ہر وقت دونوں کے پاس یہ رائٹ ہے, جب چاہیں جس کو چھوڑ دیں. تو میں کہتا ہوں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں اور میاں بیوی میں پھر وہ باریک لکیر کیا ہے جس سے پتا چلے کہ یہ میاں بیوی ہے اور یہ کیا ہے؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ. آپ کہہ سکتے ہو فرق یہ ہے کہ اس کو شوہر کہا جاتا ہے, اس کو بوائے فرینڈ کہا جاتا ہے. تو کیا مطلب اگر شوہر کو بوائے فرینڈ کہہ دو تو بوائے فرینڈ کو شوہر کہہ دو تو پھر وہ شوہر بن جائے گا؟ یہ نہیں ہوتا. نکاح میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں بیسک فرق, اور متا میں فرق ہی یہی ہے کہ متا میں 1 مہینے بعد اگر ایگریمنٹ ہوا ہے 1 مہینے بعد عورت کے پاس رائٹ ہوگا چلی جائے, اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں ہر وقت عورت کے پاس رائٹ ہوگا کہ شوہر کو یعنی اپنے بوائے فرینڈ کو چھوڑ دے. نکاح میں عورت کے پاس رائٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے شوہر کو, یہ ہے ہی نہیں. یہ رائٹ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس. ایک طرف سے باؤنڈ ہو جاتی ہے عورت, اسی کو اٹ از کالڈ نکاح, اس کو شادی کہتے ہیں. یہ بیسک فرق ہے. اب اس میں آپ کو لگے کہ یہ اسلام نے ظلم کیا, عورت کو حق نہ دے کے آپ کو لگے آپ اسلام چھوڑ دو آپ کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کو کہ اسلام آپ کو ایک ایک چیز کی لاجک سمجھائے, چھوڑ دو آپ اسلام. لیکن اسلام کو تبدیل کرنے کی کوشش مت کرو. اسلام میں عورت آتی اپنی مرضی سے ہے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر ڈیورس دے گا, 1 طلاق 2 طلاق کے بعد اس کو رائٹ ہے رکھنے کا, تیسری کے بعد اس کے رائٹ نہیں ہے تو 3 طلاقوں کے ساتھ چھوڑے گا. اور خلا یہ دونوں طرف کا ایگریمنٹ ہے. جب تک قرآن کہتا ہے دونوں راضی نہیں ہوں گے. خلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عورت شوہر سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مجھے میرے نکاح سے آزاد کر دو, اور شوہر اس کی اس پیشکش کو قبول کر رہا ہے. کس کے بدلے میں؟ مہر کے بدلے میں. تو یہ بارگیننگ سے ہوگا آپس کے. اس میں کورٹ کا کام یہ ہے کہ دونوں کو ایگری کروانا, شوہر کو راضی کروانا کہ تم چھوڑ دو. اگر وہ نہیں چھوڑتا تو پھر خلا نہیں ہوگا. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو چھوڑ سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو چھڑوانے کا, نکاح ختم کرنے کا جج کے پاس رائٹ نہیں ہے. یہ رائٹ اللہ نے میرے باپ کو نہیں دیا, میری ماں کو نہیں دیا, جج کو کیسے دے دیا یہ رائٹ؟ میں ججوں کو بولتا ہوں تم خدا کے عذاب سے ڈرو یار, تم کچھ کر, تم فائل کو واپس کر دیا کرو. بولو بھائی یہ ہم زنا کا دروازہ نہیں کھول سکتے, ہم یہ کیس ہی نہیں دینا, ہم نے سپریم کورٹ میں لے کے جاؤ. وکیل کے پاس جب یہ کیس آئے, وکیل بولے میں نے کوئی زنا کا اڈا کھولا ہوا ہے, تو اس کی بیوی ہے, میں تیرے کو کسی اور کی بیوی بنا دوں. حرام خورو, تم جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوگے. اس قانون کے خلاف آواز اٹھاؤ بغیر. تو زنا کا اڈا کھول دیا ان لوگوں نے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. اس پہ تو رجم بنتا ہے, سزا بنتی ہے کہ کسی عورت سے مرد سے نکاح کرے گی اس کو تو اصولی طور پہ تو رجم کرنا چاہیے اس کو. اس پہ وفاقی شرعی عدالت کے کبھی کلپ چلائے جا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا وفاقی شرعی عدالت نے دیا ہے کہ نہیں دیا, لیکن دیا ہے 100 دفعہ اس فیصلے پہ لعنت, کیونکہ یہ کامن سینس کے بھی خلاف ہے, قرآن و سنت کے تو خلاف ہے ہی. اور اہل حدیثوں سے بولتا ہوں خدا کے عذاب سے ڈرو, تمہارے اندر تحقیق کی صلاحیت ہے تو تحقیق کر کے کیا کرو, ورنہ مجتہدین کی تقلید کرو بھائی. تو قاری خلیل الرحمان کا بھی کلپ آیا ہوا ہے تھوڑی دن پہلے, وہ خلا کے بارے میں عورت کا رائٹ ہے کورٹ سے لے سکتی ہے. تمہیں خلا کی اسپیلنگ آتی ہے؟ خلا کہتے کس کو ہیں؟ کتابیں اٹھا کے دیکھو, قرآن و سنت کی تفسیر اٹھا کے دیکھو, جو منہ میں آئے بیٹھ کے چلا دیتے ہو. مجھے قاری خلیل سے کوئی ذاتی بغض نہیں ہے, لیکن اس کلپ کی وجہ سے کتنے گھروں میں آگ لگی ہے. وہ جہلم والی سرکار نے بھی چلا دیا, 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں, میں نے کہا مسٹیک, وہ بار بار چلاتا رہا. کتنے گھروں میں آگ لگی ہے, کتنے گھروں میں طلاقیں ہو رہی ہیں کہ عورت کے پاس بھی رائٹ ہے. نہیں ہے رائٹ عورت کے پاس, آئے گی اپنی مرضی سے, جانے میں اس کی مرضی نہیں ہے. شوہر چھوڑے گا تو کہیں اور شادی کرے گی, نہیں تو نہیں. ہاں بار بار کہتا ہوں ظلم اگر کر رہا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے, نان نفقہ ہی نہیں دے رہا,
लटका के छोड़ के चला गया है बैरून मुल्क, पूछता ही नहीं है, वो एक अलग कहानी है, उसमें तो तंसीख निकाह है। हम नॉर्मल मियाँ की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं है। फिर औरत क्या मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं रहना चाहती, भाई आपको पसंद है या नहीं है ये बातें पहले सोचने की थी, अब आपको इसको पसंद करना पड़ेगा। ये जरूर है कि अगर औरत शौहर से अलहदगी लेना चाहती है, हम शौहर को मशवरा जरूर देंगे कि छोड़ दो। जैसे जमीला बिनते साबित, सही बुखारी की हदीस है, नबी के पास आई कि मैं अपने शौहर से खुला लेना चाहती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शौहर को बोला कि इनको क्या करो, छोड़ दो। नबी ने निकाह खत्म नहीं किया। यार पैगंबर नहीं कर रहे किसी का निकाह खत्म, पैगंबर से बड़ा ऊंचा मकाम किसका होगा? क्यों नहीं कर रहे? उनको पता है भाई बीवी किसकी है, हजरत साबित की ज़ौज है, तो हजरत साबित से कह रहे हैं छोड़ दो। हजरत साबित ने कहा छोड़ दिया मैंने, ठीक है, डिवोर्स दे दी उनको और बाग वापस ले लिया। तो जब पैगंबर किसी की बीवी को तलाक नहीं दिलवा रहे, जज कौन होता है भाई? जज कौन होता है? तभी हजरत जमीला बिनते साबित ने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह आप मेरा निकाह खत्म कर दें, मुझे शौहर से खुला दिला दें, शौहर देगा खुला। तो शौहर के पास आई, नबी ने उनके शौहर को बुलाया और शौहर को कहा कि छोड़ दो, नहीं रहना चाहती। अगर शौहर कहते मैं नहीं छोड़ रहा, तो आप कहते भाई ठीक है जाओ फिर गुजारा करो। मशवरा तो यही दिया जाएगा। कोई औरत नहीं रहना चाहती शौहर के साथ, तो मशवरा हम यही देते हैं उसको कि छोड़ दो इस बीवी को, लेकिन वो नहीं छोड़े तो नहीं छूटेगी वो, क्योंकि इस तरह अगर छूटना शुरू हो जाए तो ये तो फिर भाई ये सारा निजाम बर्बाद हो जाएगा, पूरा एक खानदानी सिस्टम। यहाँ फिर वही सवाल आता है, फिर शौहर के पास ये राइट क्यों है? वो भी तो जब चाहे छोड़ सकता है। उसका मैं बयानात में कई बार जवाब दे चुका हूं। फिलहाल ये जवाब कि राइट है शौहर के पास, इसमें हिकमत क्या है आपकी समझ में आए या ना आए, इस्लाम यही कहता है। तो आप छोड़ दो इस्लाम, जहां इतने सारे काफिर हैं, 2-4 और भी काफिर हो जाएं तो हमारी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस्लाम को आप चेंज नहीं कर सकते। इस्लाम इस खुला को जिना कहता था, जिना कहता है, जिना कहता रहेगा। और मैं भी कहता था इस खुला को जिना था, जिना है और जिना रहेगा, जब तक कोई वैलिड रीजन साबित ना की। वैलिड रीजन है तो फिर हमने भी बहुत सारे खुलों को लिखा है कि ये शरई तौर पर। आज एक खातून का केस मेरे पास आया, मैंने कहा आपका वैलिड पॉइंट है, ये जो शौहर की तरफ से इतना जुल्म ज्यादती हो रही है, वैलिड पॉइंट है, इस बेस पे आप कोर्ट से खुला ले सकती हो, लेकिन पहले आप मदरसे में फतवा दायर कर दो कि वो आपको शरी तरीका बता देंगे। तो आप गवाह लेके जाओ, बताओ, साबित करो भाई ये जुल्म मेरे ऊपर हो रहा है और ये वैलिड पॉइंट। आज ही की बात है, असर की बात। ये नहीं कि हमने खवातीन को लावारिस छोड़ दिया है, लेकिन ये भी नहीं होता कि शादी हो गई तो फिर आज उनको जमशेद पसंद आ रहा है, ये वाला नहीं, कोर्ट से खुला लिया जमशेद। फिर उन्होंने कहा यार आज का वो जो अभी एक टिकटॉकर के साथ यही हुआ ना, एक टिकटॉकर ने पहले किसी की बीवी थी, मियाँ हो गया गरीब क्योंकि उसके पास पैसा आ गया, टिकटॉकर लड़की थी, हुस्न और जमाल की नुमाइश, मियाँ साहब भी बेगैरत बने हुए थे, बीवी आ रही है मीडिया पे तो पैसा भी आ रहा है, ये नहीं पता था पैसे के साथ जमशेद भी आ रहा है, वो भी तेरी बीवी को देख रहा है, वसीम भी आ रहा है, गफ्फार भी आ रहा है, सत्तार भी आ रहा है, सब आ रहे हैं। तो एक बड़ा पैसे वाला आदमी था, उसने इस लड़की से राब्ता किया कि तुम मुझसे शादी कर लो, मेरे पास पैसा बहुत है। इसने कोर्ट से खुला लिया, उसको टाटा करके उससे शादी। थोड़े दिनों के बाद उसको उससे भी ज्यादा मालदार नजर आया, टाटा किया, उससे शादी। तो ये शादी थोड़ी है, ये क्या हो रहा है भाई, ये जिना हो रहा है। तो इसलिए ये मुता वाली मिसाल याद रखें कि जिस निकाह में औरत कम से कम 1 घंटा 1 महीने तक पाबंद है, वो तो जिना हो रहा है। और जहां 1 सेकंड के लिए भी पाबंद नहीं है, वो निकाह नहीं, वो तो मुता से भी कोई बदतर चीज है। तो इसलिए इस्लाम नहीं औरत को बाउंड करता है, आप नहीं को शौहर के साथ रहना पड़ेगा आपको। कोई सवाल पूछ रहे थे भाई? हाँ, कि मुता में जो है 1 महीने की जो है ना मुद्दत है और वो पूरा आपने एग्रीमेंट निभाना है। तो लिबरल और सेकुलर के जो इनसे मुंसलिक तबकात के लोग हैं, थोड़ा करीब करें ना, वो इस तबके से मुंसलिक जो लोग हैं, वो जो इस खुला के हक में बोलेंगे, वो सामने से ये दलील भी तो पेश कर सकते हैं कि चूंकि मुता में ये एग्रीमेंट इस मुद्दत तक के लिए होता है तो इस वजह से हमने निभाना है। निकाह में चूंकि कोई मुद्दत नहीं होती ना, तो इसलिए जो है औरत के पास ये राइट हो सकता है कि वो खुला कभी भी ले ले। बेहतरीन सवाल किया भाई। कह रहे हैं कि मेरे इस बयान पे कुछ लोग एतराज कर सकते हैं कि मुता में तो चूंकि औरत एग्रीमेंट कर चुकी है ना कि 1 महीने तक की पाबंद है वो, जबकि निकाह में तो सिरे से कोई एग्रीमेंट होता ही नहीं, लिहाजा 1 मिनट के लिए भी पाबंद नहीं है, वो जब चाहे खुला ले ले। इसको समझें, इस इश्काल को इसका जवाब समझें। मैं ये कह रहा हूं कि जिस मुता में कम से कम 1 महीने तक वो पाबंद है एग्रीमेंट की वजह से, फौरन कहीं नहीं जा सकती, कम से कम 1 महीने की पाबंद है, वो तो इस्लाम ने हराम कर दिया। और जिस निकाह में 1 सेकंड के लिए भी पाबंद नहीं है, वो वाला निकाह कैसे हलाल हो जाएगा? नहीं, हराम है, मुता हराम है। नहीं, देखो ये कह रहे हैं कि वो इसलिए हराम है कि 1 महीना तो दोनों पाबंद है निभाने का। ना, देखो इस्लाम किसी चीज को हराम इसलिए थोड़ी कहेगा कि 1 महीने तक तो पाबंद है। हराम निकाह और जिना को जो चीज एक दूसरे से जुदा करती है वो क्या है? जिना में कोई किसी का पाबंद नहीं होता और मुता में 1 महीने का पाबंद होता है। तो इस्लाम कहते हैं शादी 1 महीने की पाबंदी से नहीं, शादी पूरी जिंदगी की पाबंदी से होती है।
تو اس کے باوجود جو ٹیمپریری نکاح ہے چونکہ اس میں پوری زندگی کے لیے باؤنڈ نہیں ہو رہی ہے اس لیے اس ٹیمپریری نکاح کو زنا قرار دیا گیا. تو جس ایگریمنٹ میں جس نکاح میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہو رہی وہ متا سے بھی بدتر نکاح ہوگا پھر وہ. یعنی متا کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے کہ بھائی عورت تو پوری زندگی کے لیے پابند ہوتی ہے کہ شوہر کے نکاح میں رہے. یہ ایک مہینے کے بعد کیوں, ایک مہینے کی شادی کیوں ہو رہی ہے حالانکہ وہ ایک مہینے تک پابند ہے. اور یہ جو عدالتی خلا ہے اس میں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پابند نہیں ہے. تو یہ ایک طرف سے تو پابندی ہے نا. حلالہ کیوں حرام ہے؟ حلالہ جو ایگریمنٹ کا حلال ہے وہ کیوں حرام ہے؟ اس لیے کہ اس میں یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بعد ایک دن یا 2 دن یا 1 مہینے کے بعد عورت کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے. اس ایگریمنٹ کی وجہ سے وہ شرعی نکاح بھی لعنتی عمل بن گیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے شریعت کوئی ایسا ایگریمنٹ چاہ ہی نہیں رہی ہے کہ اس میں عورت کو چھوڑنے پر مرد پابند ہو جائے. یہ چاہ ہی نہیں رہی ہے. اور یہاں کیا ہے, آپ نے کورٹ کے ذریعے اس کو شادی سے پہلے ہی رائٹ دے دیا کہ جہاں بھی جب بھی شادی کرو گی ہر وقت تمہیں علیحدگی کا رائٹ تمہارے پاس رہے گا. تو یہ متا سے بدتر بنا دیا آپ نے نکاح. میں سمجھا پائے اپنی بات؟ ہاں نا. متا میں تو اچھا شیعہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ متا اس لیے جائز ہے کہ زنا بغیر گواہوں کے ہوتا ہے, متا گواہوں کے ساتھ ہوتا ہے. بھائی زنا گواہوں کی موجودگی میں کر لو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ فرق یہی ہے زنا میں اور نکاح میں کہ زنا میں وہ طوائف پابند نہیں ہوتی. اور ہم متا کو بھی حرام کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو کہ اگر ٹیمپریری جو نکاح ہوتا ہے جس میں کچھ وقت کے لیے ہوتا ہے, یہ اگر حلال ہو گیا نا تو زنا کا چوپٹ دروازہ کھل جائے گا. آپ کو کسی طوائف سے منہ کالا کرانا ہے تو آپ کہو گے بھائی ایسا ہے کہ میں 2 دوست لے کر آتا ہوں, وہ دونوں متا کا ایگریمنٹ کر رہے ہیں, ان کی موجودگی میں تم سے متا کا ایگریمنٹ کروں گا 1 رات کا, 1 رات تک تم میری پابند ہو. تو یہ تو وہی ہو گیا نا زنا. بڑی جو بنیادی فرق ہے نکاح میں اور زنا میں کہ نکاح میں جب عورت آئے گی تو ہمیشہ کے لیے باؤنڈ ہو گئی وہ. اب جب تک آپ اس کو ڈیورس ایک شرعی طریقے سے اس کو چھوڑنے کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے کہیں نہیں جائے گی. یہ بیسک بنیادی فرق ہے. اور زنا میں وہ پابند نہیں ہے. تو آپ نے نکاح میں بھی اس سے پابندی سے آزاد کر لیا. تو زنا میں اور نکاح میں فرق کیا ہو گیا؟ ختم. اب 2 آدمیوں کی موجودگی میں ایک آدمی نے کسی خاتون سے, اب یہ مثال سے بات سمجھاتا ہوں, یہ آخری مثال ہے بس. دیکھو آپ کا کسی طوائف سے اللہ نہ کرے منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, طوائف سے آپ کا منہ کالا کرنے کا دل چاہ رہا ہے, لیکن آپ نے تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے, آپ نے کہا اللہ کا خوف ہے میرے میں یہ منہ کالا نہیں کر سکتا. اس کو ہم یوں کرتے ہیں کہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ہم نکاح کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کسی بھی مفتی سے پوچھو گے وہ کیا کہے گا؟ یہ نکاح ویلڈ ہے اور حلال ہے. یہی تو کہتے ہیں بھائی زنا کے بجائے کیا کر لو, نکاح کرو. لیکن وہ طوائف کہتی ہے تم اگر نکاح کر لو گے پھر تو ڈیورس کا حق تمہارے پاس آ جائے گا, پھر میں کہیں اور تو منہ کالا کر نہیں سکوں گی. تو آپ کہتے ہیں اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا نکاح کر لیتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ متا ہے نا, یہ حرام ہے. اس سے زیادہ آسان طریقہ یہ کہ کوئی بات نہیں نکاح کر لیتے ہیں, جب چاہو تمہیں پسند نہ ہو کورٹ سے جا کے کیا لے لینا, کیس فائل کرنا, علیحدگی لے لینا. وہ جو پہلے 2 ہو رہے تھے نا وہ تو پھر بھی کچھ ایگریمنٹ کر کے اور باتیں, یہ تو کورٹ نے بغیر ایگریمنٹ کے ہمیشہ کے لیے عورت کو کہہ دیا کہ 1 رات بھی گزارنی ہو کسی آدمی کے ساتھ تو گزار لینا 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر کے, کیونکہ ہر وقت تمہارے پاس گھر سے بھاگنے کا آپشن رہے گا. تو مطلب یہ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ یار یہ اسلام اس بےہودگی کی اجازت دے گا, اس بےہودگی کی اجازت دے گا اسلام. بیوقوفوں والے قانون مسلط کر دیے ہمارے اوپر. بکواس کرتے ہیں ڈاکٹر, کہتے ہیں ڈیلیوری کے بعد کم از کم اتنا گیپ ہونا چاہیے. یہ نیچرل ہے, جتنا گیپ نیچر نے متعین کیا ہے آٹومیٹیکلی ہوتا ہے. انسان میڈیکلی انسان میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ خوب سمجھ لو. یہ ڈیلیوری پریگنینسی صرف انسانوں میں نہیں ہوتی, جانوروں میں بھی ہوتی. تو اب ہم جب یہ مثال دیتے ہیں کہ وہاں کتنا گیپ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں دیکھو عورتوں کو جانور سے تشبیہ دے رہے ہیں. بھائی ہم کہتے ہیں کہ جانوروں کو بھی خوراک کی ضرورت ہے, انسان بھی میڈیکلی حیوان ہی ہے لہذا اس کو بھی خوراک کی ضرورت ہے. تو کیا مطلب انسان کو میں گدھے گھوڑے سے تشبیہ دے رہا ہوں؟ میں نے ایک بیان میں کہا تھا کہ بھینس کے تو آپریشن کے بغیر بچے ہوتے ہیں, بکریوں کے بھی آپریشن کے بغیر. ہماری عورتوں پہ ہی شامت کیوں آئی ہوئی ہے؟ ہر تیسری چوتھی عورت کے آپریشن سے بچہ ہو رہا ہے. تو خواتین نے کہا ہمیں بھینس اور بکری سے تشبیہ دے رہے ہیں. میں آپ کو بھینس اور بکری سے تشبیہ نہیں دے رہا. پھر اگر آپ بھینس ہے تو ہم بھینسے ہو گئے, پھر کیا خیال ہے؟ پھر تو ہم اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو یہ میڈیکل دواؤں کا سب سے زیادہ تجربہ چوہوں پہ کیا جاتا ہے. چوہوں پہ تجربہ کر کے پھر ستار بھائی کو کھلائی جاتی ہے. اب ستار بھائی کہ مجھے چوہا سمجھا ہوا ہے کیا ہے؟ نظام ہاضمہ جو ہے نا مینڈک اور انسان کا سیم ہے. اب جو بھی نظام ہاضمہ میڈیکل میں پڑھتے ہیں, ہم نے بھی پڑھا ہے, تو وہ مینڈک کا آپریشن کی یہ اس کا پیٹ اور وغیرہ وغیرہ. اب کوئی جمشید کہا ہے کہ ہم کو کیا مینڈک سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے, ڈاکٹروں نے جو مینڈکوں پہ تجربے کر کے ہم پہ تجربے کرتے ہو, یہ بیوقوفوں والی بات ہوگی. تو اس طرح جانوروں میں بھی یہ پروسیس سے گزرتے رہتے ہیں, عمریں نکال جاتے ہیں, صحیح ہے نا, پوری زندگیاں, اور صحت رہتے ہیں. بلکہ جن جانوروں میں مادہ پریگننٹ نہیں ہوتی ان میں فیٹ آ جاتا ہے, ان میں 20 قسم کی
بیماریاں آ جاتی ہیں. ان کی صحت کے لیے ضروری ہے, ایسے انسان کی صحت کے لیے بھی ضروری. تو اس لیے یہ اسلام کا ٹاپک نہیں ہے, تو میڈیکل سائنس کا. اسلام نے تو اس کو موٹیویٹ کر دیا, کیونکہ اسلام اور فطرت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو یہ ایسی بات ہے بیکار کے ساتھ. ایک اور آخری بات, کسی نے کہا, یہ مفتی صاحب نے کہا کہ 13 سال کی بچی کی شادی, ہائے ہائے ظلم ہے ظلم ہے ظلم ہے, اتنی سی بچی کہاں پریگننٹ ہو سکتی. بھائی آپ کیوں فرضی طور پر بات ہے, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ. 13 بچی کی رخصتی کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ وہ 13 سال کی ہے یا 18 سال کی, اس سے ہے کہ وہ صحت مند ہے یا کمزور ہے. اگر 18 سال میں بھی بہت کمزور ہے تو وہ پریگننسی برداشت نہیں کر سکتی, اور اگر 13 سال میں فل فٹ فاٹ صحت مند ہے تو یہی وقت ہے بہترین پریگننسی کا. بچہ صحت مند پیدا ہوگا اس سے, تو اس کا تعلق کمزوری اور صحت سے ہے. تو وہ کوئی 22 سال میں بھی کمزور ہو سکتی ہے. تبھی ہم جو خواتین بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں 24-25 سال میں بھی, ان کو بھی منع کیا جاتا ہے کہ بھئی ڈاکٹر بتا دیتا آپ پریگننسی برداشت نہیں کر سکتی, آپ کی ہڈیاں ختم ہو جائیں گی. تو کسی کو کمزوری ہو تو ایک الگ بات ہے. السلام علیکم حضرت, ایک چیز معلوم کرنی تھی. آج کچھ ساتھی میرے بیٹھے ہوئے تھے, ان میں غیر مسلم کی ایک کال آئی. انہوں نے مجھ سے, میں ابھی حج سے فارغ ہو کے آیا ہوں الحمدللہ مئی میں, سوری جولائی میں, تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے ہدیتاً آب زمزم اور کھجور مانگی. تو دوسرے ساتھی کہنے لگے کہ غیر مسلم کوئی شاید آب زمزم نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کھجور بھی دے سکتے ہیں, آب زمزم بھی دے سکتے. یہ چیز معلوم کرنا. کچھ دے, قربانی کا گوشت, صرف زکوٰۃ فطرانہ نہیں دے سکتے غیر. انہوں نے مثال زکوٰۃ اور اس کی, باقی سب صدقہ فطر, زمزم, قربانی کا گوشت, عقیقے کا گوشت, ولیمے کا گوشت, سب دے سکتے ہیں غیر. جزاک. بس ایک سوال آخری لے لیتے ہیں.